الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج جس رسم پہ بات ہوگی وہ ہے شادی کی ہندوانہ رسم مکلاوا، اور یہ ان رسومات میں سے ایک ہے کہ جس کا نام بدلے بغیر مسلم لوگ سب کانٹیننٹ برصغیر پاک و ہند میں ادا کر رہے ہیں اور آج تک اسے رسماً ادا کیا جا رہا ہے۔ عموماً ایسے ہوا ہے کہ رسم تو ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی جو اصطلاح یا اس کا نام ہے وہ ہندی میں تھا، مگر مسلمانوں کے اکثریتی علاقے میں وہ پھر فارسی متبادل نام اس کا رکھا گیا، فارسی میں یا عربی میں، لیکن یہ جو مکلاوا رسم ہے یہ آج تک چل رہی ہے اور اسی ہندی نام سے چل رہی ہے۔ پہلے تو سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ رسم ہے کیا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قدیم ہندو تہذیب جو ہے یا قدیم ہندو دور جو ہے اس میں لڑکے کی شادی کی عمر 16 سال سے اوپر تھی اور لڑکی کی شادی کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال یا اس طرح کم عمری۔ یہ کتاب ہے ہندو مینرز کسٹمز اینڈ سرمنیز اور یہ فرینچ سے انگلش میں ترجمہ کی گئی ہے اور یہ اس کا 3rd ایڈیشن ہے جو کہ آکسفورڈ نے 1906 میں پرنٹ کیا۔ اس بک کا ہے پیج 210۔ پیراگراف ہے گرلز آر میرڈ، لڑکیوں کی شادی کی جاتی وین 7 اور ایون 5 ایئرز اولڈ، 7 سال کی عمر میں حتیٰ کہ 5 سال کی عمر میں بھی، وائل بوائز ویٹ ٹل دے آر 16، اور لڑکوں کی شادی کی جاتی 16 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، اور ایون اولڈر یا اس سے بھی بڑی عمر میں۔ اسی بک کے پیج 212 پہ یہ پیراگراف موجود ہے۔ دس کسٹم آف میرنگ گرلز ان دیئر ارلی چائلڈہڈ، ابتدائی بچپن میں لڑکیوں کی شادی کا یہ رواج، ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی شادی کرنے کا رواج تھا، کامن ٹو آل کاسٹس، اگرچہ تمام ذاتوں میں موجود تھا، از موسٹ اسٹرکٹلی آبزروڈ بائی دا برہمنز، لیکن برہمن ذات کے ہندو اس پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ جب شادی ہوتی تو لڑکا تو میچور ہوتا لیکن لڑکی گھر سنبھالنے کے قابل نہ ہوتی تھی، چنانچہ ان کی منگنی کر دی جاتی، ان کی شادی کر دی جاتی، رخصتی کر دی جاتی اور لڑکی کے ساتھ ایک خاص ذات کی عورت کو بھیجا جاتا جو اس کے ساتھ ہی اس کے سسرال جاتی اور 1 یا 2 دن کی رسومات ادا کر کے تو واپس وہ ساتھ آ جاتی اور لڑکی کو واپس اس کے والد کے گھر بھیج دیا جاتا اور پھر کئی سال تک انتظار کیا جاتا کہ جب تک وہ لڑکی گھر سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ تو جب وہ لڑکی گھر سنبھالنے کے قابل ہو جاتی تو پھر اس کی رخصتی کی جاتی۔ اس رخصتی جو دوبارہ ہوتی اس کو مکلاوا کہا جاتا۔ کیوں کیا جاتا تھا؟ کیوں عورت کی شادی کی عمر اتنی کم تھی اور کیوں مرد کی عمر بلوغت کے بعد تھی؟ تو اس کی وجہ نہایت سادہ ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مارنے کا رواج بہت زیادہ تھا، یہ ظلم تھا۔ اس کی وجہ سے لڑکیوں میں
تعداد جو لڑکیوں کی ہے وہ کم ہو گئی مردوں کے مقابلے میں۔ اب اگر ہم اہل عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھیں تو قرآن حکیم میں یہ بات بالکل واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ اہل عرب جو زمانہ جاہلیت میں تھے وہ بھی لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے اور پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وهو قزیم، اور وہ غمناک ہو جاتا ہے، یتوارى من القوم، چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، من سوء ما بشر به، اس چیز کی برائی سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، ایمسکہ، کیا اس بیٹی کو رکھے، علی ہون، ذلت اٹھا کر، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ دفن کر دے مٹی میں، الا، خبردار، ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مگر یہ جو سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند ہے، یہاں پر جو قدیم ہندو آباد تھے وہاں یہ جو لڑکیوں کو مارنے کی رسم ہے یا لڑکیوں کو مارنے کا جو معاملہ ہے وہ اس قدر زیادہ تھا کہ عربوں سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ اہل عرب میں اگرچہ یہ رسم چلتی تھی کہ وہ لڑکیوں کو پسند نہ کرتے اور پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے، مگر پھر بھی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ رہتی تھی، اور جب اسلام نے 4 شادیوں کی شرط لگائی تو اس سے پہلے دیکھیے کہ تمام جگہ پہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے، مگر یہ جو سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند ہے یہاں پر صورتحال یہاں اتنی زیادہ خراب ہوئی یہ والی کہ لڑکیوں کی تعداد، عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں نہایت کم ہو گئی، اور جب یہ معاملہ ہوا کہ یہ تعداد اتنی کم ہو گئی کہ تعداد کم ہونے اور لڑکیوں کو مار ڈالنے یا قتل کرنے کا سلسلہ ہے، یہ تو اب بھی اگر آپ انڈیا کے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو جدید سائنسی دور میں جدید طریقوں سے یہ کام چل رہا ہے۔ آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1 جنوری 2025 کو، تو آج یہ حقائق آپ دیکھیں اگر نکال کے پاپولیشن کے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو۔ پاپولیشن کا موازنہ دیکھیے کہ دسمبر 31 2024 کو امریکہ میں مردوں کی آبادی 16 کروڑ 91 لاکھ کے قریب اور عورتوں کی آبادی 17 کروڑ 34 لاکھ کے قریب ہے۔ اس طرح 43,35,631 عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، کیونکہ قدرتی طور پر لڑکیوں کی پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے 31 دسمبر 2024 کو انڈیا کی پاپولیشن کہ جس میں مردوں کی تعداد 75 کروڑ 48 لاکھ کے قریب اور عورتوں کی تعداد جو ہے وہ 70 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے۔ تو انڈیا میں تقریباً 4 کروڑ 77 لاکھ 35,084 مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، یعنی عورتوں کی تعداد کم ہے۔ اسی معاملے میں انڈین گورنمنٹ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اقدامات کرتی رہتی، جن میں سے ایک بڑا اقدام یہ ایک مہم کا آغاز ہے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ انڈین حکومت کے اقدامات میں سے ایک کمپین بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہے۔ یہ کمپین ان اسٹیٹس میں شروع کی گئی جہاں پر دوران حمل یا پیدائش کے فوراً بعد لڑکیوں کو قتل کرنے کی ریشو بہت زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ویکیپیڈیا میں اس کے بارے میں ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ از اے کمپین launched by the government of India. It mainly targets the clusters in Uttar Pradesh, Haryana, اتراکھنڈ، پنجاب، بہار اینڈ دہلی۔ بہرحال اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے ڈکشنری میننگ ہندی اور اردو میں مکلاوا۔ ریختہ ڈکشنری میں مکلاوا کے درج ذیل معنی لکھے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں میں شادی کے بعد دلہا کا دلہن کو پہلی مرتبہ گھر لے جانا،
اور اس کے مترادف الفاظ ہیں چالا، بہوڑا یا مکلاوا۔ ہندی میں اس کے میننگ ہیں دلہن کی وداعی جو وواہ کے بعد ہو، شادی کے بعد دلہا کا پہلی بار دلہن کو اپنے گھر لے جانا تتھا شادی کے بعد میکے آ کر دوسری بار دلہن کا سسرال جانا۔ اب یہ ریفرنس آپ ایک بک ریفرنس ہے جو کہ مکلاوا کی صورتحال کو واضح کرتا ہے۔ بک ہے اے گلوسری آف دا ٹرائبز اینڈ کاسٹس، چیپٹر ہے ہندو میرج آبزروینسز، ہندو شادی کے مشاہدات، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 802۔ 34 نمبر پہ رسم لکھی ہوئی ہے مکلاوا۔ آفٹر اے اسٹے آف فیو ڈیز دا گرل ریٹرنز ٹو ہر فادرز ہاؤس، کچھ دن رکنے کے بعد لڑکی اپنے والد کے گھر واپس جاتی ہے۔ دا ہسبینڈ ود سم سروینٹس آفٹر اے پیریڈ ویئرنگ فرام 1 to 3 years فرام دی ڈیٹ آف میرج گوز ٹو ٹیک ہر بیک، اس کا خامد کچھ ملازمین کو لے کر شادی کی تاریخ سے 1 سال، 2 سال یا 3 سال بعد اسے واپس لانے کے لیے جاتا ہے۔ ہز فادر ان لا آن دس اوکیزن سپلائز ہم ود سم کلوتھس اینڈ جیولز، اس موقع پر لڑکے کا سسر اسے گہنے اور کپڑے دیتا ہے۔ اس ریفرنس میں واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہندو رسم مکلاوا کا جو عرصہ ہے وہ 1 سال تا 3 سال ہوتا تھا، یعنی شادی کے بعد 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے بعد مکلاوا اور رخصتی ہوتی تھی۔ اگلی بک ہے ہندو مینرز، کسٹمز اینڈ سرمنیز۔ اس بک کے ریفرنس سے یہ بات واضح ہوگی کہ مکلاوا کی وجوہات کیا تھیں، مکلاوا کی رسم کیوں شروع کی گئی۔ پیراگراف ہے پیج نمبر 230 اور 231 پر۔ When all the festivities have at length come to an end، جب تمام شادی کا جشن ختم ہو جاتا، the bride returns home with her parents، دلہن واپس اپنے والدین کے گھر چلی جاتی۔ who keep her shut up till such time، وہ اس وقت تک اسے اپنے پاس رکھتے as she shall be able to fulfill all the duties of a wife، جب تک کہ وہ ایک بیوی کے فرائض ادا کرنے کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ This also is another occasion of festivities، مکلاوا جشن کا ایک اور موقع ہوتا تھا۔ There is the same gathering of friends and relatives، جہاں پر دوست اور رشتہ دار اسی طرح اکٹھے ہوتے جیسے شادی پر۔ And almost the same ceremonies، اور تمام رسومات وہی ادا کی جاتی۔ With the few exceptions that took place at the first wedding، صرف چند رسومات ادا نہ کی جاتی جو پہلے شادی پر ادا ہو چکی ہوتی۔ The father and mother of the bridegroom، دلہے کے والد اور والدہ کو on being informed، اطلاع دے دی جاتی that their daughter in law، کہ ان کی بہو has arrived at an age، اس عمر کو پہنچ گئی ہے when the marriage can be consummated، جب وہ بیوی کے فرائض انجام دے سکے۔ go and fetch her، جائیے اور اسے لائیے۔ یہ اس پیراگراف کی مکمل اردو ٹرانسلیشن ہے۔ اسلام مذہب میں یہ اجازت ہے کہ آپ کسی لڑکی کا نکاح یا لڑکے کا نکاح اس کی بلوغت کی عمر سے کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی رخصتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ میچور ہو جائیں۔ ہاں، میچور ہونے پر اگر وہ یہ سمجھیں دونوں کہ ان کا یہ جو نکاح ہے یہ درست نہ ہوا تو پھر وہ نکاح ختم کر دیا جاتا تھا۔ ایک لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے مگر وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دیا، یعنی اگر چاہے تو رخصتی کرے اور اگر چاہے تو وہ نکاح ختم کر سکتی ہے۔ اسلام میں چونکہ اس بات کی اجازت تھی کہ کم سینے میں نکاح ہو جائے، اس کے کئی دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی تھی۔ اس طرح یہ جو معاملہ ہے کہ کم سنی میں نکاح کرنا اور رخصتی بعد میں کرنا، رخصتی سے پہلے وقفہ دینا، یہ جو کام ہے یہ تو پہلی امتوں میں بھی جاری رہا، جیسا کہ صحیح البخاری کی یہ حدیث۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو اور رخصتی نہ کی ہو اور رخصتی کرنا چاہتا ہو نہ چلے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ زمانے میں اس رسم کی صورتحال کے بارے میں۔ اب چونکہ کم عمری میں شادی کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس رسم کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی، مگر یہ رسم جو ہے اب یوں ادا کی جا رہی ہے کہ رخصتی ہوتی ہے اور رخصتی سے اگلے دن لڑکی کے والدین رشتہ داروں کے ہمراہ اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اگلے ہی دن لڑکے والے جو ہے وہ لڑکی کو واپس لا کر اس رسم کو ادا کرتے ہیں، اور اس پر اچھا خاصا خرچ بھی آتا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں۔ موجودہ زمانے میں چونکہ مقلاوہ بطور رسم ادا کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو لا الہ الا اللہ لا مسلمانوں کی تاریخ سے یا مسلمانوں کے خطوں یا علاقوں سے کوئی تعلق نہیں، تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہونے کی وجہ سے یہ ادا کرنا جو ہے وہ درست۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقلاوہ جو بطور رسم ادا کیا جا رہا ہے، یہ نکاح کے لیے اس کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ چونکہ ضرورت باقی نہیں رہی لہٰذا یہ ایک فضول خرچی ہے جس کی اسلام میں سخت مذمت آئی ہے۔ تیسری بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ نمونہ اور طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ کسی طور بھی درست نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب یا کسی دوسرے مذہب کے طریقے پر عمل کرنا۔ ہمیں معاملات کو سمجھنے اور اپنے معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈال کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔